بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووزع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر رضي الله تعالى عنه أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم رحمه اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک روز بیٹھے تھے. اچانک ایک آدمی آیا جس نے شدید سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے بال بھی سخت سیاہ تھے. ہم میں سے کوئی آدمی اس کے اوپر آثار سفر کو نہیں دیکھ رہا تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ آ کر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب. انہوں نے اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھ دیا اور پھر عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام. آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اس بات کی گواہی دیں کہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور آپ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں اور رمضان کے روزے رکھیں اور بیت اللہ کا حج کریں اگر آپ طاقت رکھتے ہو. تو اس سائل نے کہا آپ نے سچ کہا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تعجب کیا کہ سوال بھی خود کر رہے اور تصدیق بھی خود کر رہے. پھر اس سائل نے سوال کیا فاخبرنی عن الایمان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایمان کے متعلق خبر دیجیے، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لا اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر. پھر اس نے کہا صدقت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سچ کہا. پھر اس نے سوال کیا فاخبرنی عن الاحسان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے متعلق بتلائیے، یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہ ہو تو پھر ایسے کرو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے. قال فاخبرنی عن الساعة. اس سائل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے متعلق بتائیے کہ وہ کب واقع ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سوال کرنے والے کو اس کا علم نہیں ہے، اسی طرح جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. قال فاخبرنی عن اماراتها. تو اس سائل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قیامت کی علامتیں اور نشانیاں بتلا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ تو دیکھے گا کہ لونڈی اپنے مولا کو، اپنے مالک کو پیدا کرے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تو دیکھے گا ننگے پاؤں والے فقیر اور محتاج قسم کے لوگ اعلیٰ اور عمدہ گھروں میں رہیں گے، بکریاں چرانے والے، اور عمدہ مکانوں کے اوپر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ قال ثم انطلق فلبثت ملیشا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سائل چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہر گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کیا تم اس کو جانتے تھے؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا آدھا حصہ حضرات نے کل کو سماعت فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایک سائل کی شکل صورت کو، اس کی حیات کو بیان کیا کہ وہ اس حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ فرمایا کہ اس کے کپڑے سخت سفید تھے اور بال بھی سخت سیاہ تھے، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں اس سائل پر تعجب ہوا کہ اگر وہ مسافر ہوتا، کوئی دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوتا، تو اس کے کپڑے سفید نہ ہوتے، کپڑے میلے ہو چکے ہوتے، اور اس کے بال بھی چمکدار سیاہ نہ ہوتے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اور رستے کی گرد و غبار کی وجہ سے اس کے بال بھی پراگندہ ہو چکے ہوتے۔ جب ہم اس کے کپڑوں کو دیکھتے، اس کے بالوں کو دیکھتے، تو یوں لگتا ہے جیسے قریب ہی کی کسی جگہ سے آئے، اور جب قریب سے آیا ہے تو ہم میں سے ہر ایک اس کو جانتا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے۔ یہ اپنے تعجب کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی آیا اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ طالب علم کی حیت کو بیان کیا ہے کہ طالب علم کو اپنے استاذ کے سامنے یوں بیٹھنا چاہیے، ادب کے ساتھ، دوزانوں ہو کر بیٹھے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں کے اوپر رکھ کے بیٹھے۔ پھر اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دو وحدانیت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے جواب پر کہا کہ صدقتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود سوال کر رہے اور خود تصدیق کر رہے، کیونکہ تصدیق وہ آدمی کرتا ہے جو خود جانتا ہو، جو خود جانتا ہو کہ معاملہ اس طرح سے ہے، بات اس طرح سے، پھر اس کے سامنے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اور جس آدمی کو علم نہ ہو، اس کو جو بھی جواب دیا جائے تو وہ خاموش رہتا ہے کہ بات ٹھیک ہے، وہ تصدیق نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کو اس بات کا پتہ ہے، یہ سوال کا جواب جانتا ہے، تو ہمیں اس پر مزید تعجب ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو مکالمہ تھا، یہ جو گفتگو تھی، یہ آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس آدمی کے دوران، اس شخص، اس ہستی کے دوران درمیان ہوئی۔ پھر انہوں نے آخر میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تو میں بھی نہیں جانتا جس طرح آپ نہیں جانتے۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامات اور اس کی نشانیاں بتلا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ آپ دیکھو گے کہ لونڈی اپنے مولا کو پیدا کرے۔ اس کا مطلب یہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ قرب قیامت میں ماؤں کا احترام اولاد کے دلوں سے ہٹ جائے گا، ماں کی کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی مرتبہ، کوئی مقام باقی نہیں رہے گا۔ گویا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار رکھے گی جیسا رویہ ایک مولا، ایک مالک اپنی لونڈی اور باندی کے ساتھ رکھتا ہے۔ جس طرح نوکرانیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، کہ اسلام جب ابتدا میں آیا تھا تو اسلام غریب تھا، اور جب قیامت قریب آئے گی پھر بھی اسلام غریب ہو جائے گا۔
کہ غریب ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کے پاس مال و دولت کی کمی ہو جائے گی، چیزوں کی کمی ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں۔ غریب کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلام کو ایک اوپری چیز سمجھنے لگے، جیسے بدأ الاسلام غریبا، ابتدائی زمانے میں اسلام کو غریب سمجھا جاتا تھا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ سے کہتے ایک خدا کے آگے جھک جاؤ، 360 کی پوجا چھوڑ دو، ان کو یہ بات اوپری لگتی تھی، ان کو عجیب معلوم ہوتی تھی کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ ہم 360 کو چھوڑ دیں، ایک خدا کے آگے جھک جائیں۔ ان کو دین کے احکامات اجنبی لگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں پھر اسلام قریب ہو جائے گا، پھر اسلام کے جو احکامات ہیں، اس کے جو اوامر ہیں، جن چیزوں کا اس نے حکم دیا، جن چیزوں سے منع کیا، وہ لوگوں کو اوپری لگے گی، لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی باتیں کر۔ اب جیسے ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ماں کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا، ماں کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ کسی بھی رشتے کا کوئی تقدس اس وقت کے لوگوں کے دلوں کے اندر، آنکھوں کے اندر نہیں تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 3 نوجوان بیٹے اپنی ماں کو عکاظہ کی منڈی میں جا کر بیچے، 300 درہم کے، پھر انہوں نے 100 درہم آپس میں 3 بھائیوں نے تقسیم کر دیا اور واپس آتے ہوئے خوش تھے کہ ہم اپنی ماں کو منڈی میں بیچیں۔ مقام اور مرتبہ باقی نہیں تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں پھر یہی معاملات ہوں، لوگ اپنی ماؤں کو ذلیل کریں۔ پھر ارشاد فرمائی دوسری علامت وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، تم دیکھو گے ننگے پاؤں والے اور بھکاری اور فقیر اور محتاج قسم کے لوگ، رعاء الشاء، یہ بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتوں میں رہیں گے اور ان پہ فخر کریں گے، یعنی گھٹیا قسم کے لوگ، ذلیل قسم کے لوگ، حقیر قسم کے لوگ، بد نسل قسم کے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنا لیں گے، ان کے پاس پیسہ عام ہو جائے گا، کمینے قسم کے لوگوں کے پاس پیسے کی کثرت ہو جائے گی۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ کمینے لوگوں کو حکمران بنا دے گا، اور وہ کمینے لوگ، یہ علماء کی لکھی ہوئی بات ہے جو میں نقل کر رہا ہوں، اور وہ کمینے لوگ جب مسند پہ بیٹھیں گے تو معزز اور مشرف اور مکرم اور عزت دار لوگوں کو، خاندانی لوگوں کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ تو جب ایسے معاملات ہو جائیں کہ تم دیکھو کہ کمینے قسم کے لوگ اعلیٰ اعلیٰ مسندوں پہ بیٹھ گئے ہیں اور وہ عزت دار لوگوں کے دامن کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، تو پھر تم سمجھ جاؤ کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد میں کچھ دیر ٹھہر گیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عمر آپ جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کے توفیق